جی آڈینس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ غزوہ خیبر میں پیش آنے والے واقعے کو تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی مقدار کے چھوارے کیسے 400 لوگوں کے درمیان بانٹے گئے اور پورے ہو گئے؟ کیا مائیں بہنیں اور دیگر لیڈیز پردہ کی اہمیت کے حوالے سے کچھ بات جاننا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں ذلیل ترین لوگ کس کو قرار دیا گیا؟ اور میرے آڈینس، کیا آپ کو معلوم ہے جنت کی کتنی صفیں ہوں گی اور اس میں اس امت کی کتنی صفیں ہوں گی؟ بیماری سے متعلق میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ اور دعوت ولیمہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نصیحت ہے؟ تو اگر آپ یہ ساری چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ڈیجیٹل محفل میں ہمارے ساتھ رہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اللہ پاک کی مدد سے یہ تمام عنوانات جو آپ کے سامنے میں نے ابھی شمار کیے ہیں ان کی آپ کو تھوڑی تھوڑی تفصیل بتا سکوں، اس انداز میں کہ آپ پریشان بھی نہ ہوں، آپ اکتائیں بھی نہیں، اور آپ کو معلومات کا اور علم کا تھوڑا بہت خزانہ ٹرانسفر ہو جائے۔ غزوہ خیبر کا واقعہ یہ ہے میرے معزز سامعین کہ مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے ان کو جلا وطن کیا گیا تھا سازشوں کی وجہ سے، تو وہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ خیبر کا علاقہ مدینہ منورہ سے شمال کی جانب 100 میل کی دوری پر واقع ہے، اور وہاں یہودی آباد ہو کر دوبارہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ انہوں نے مدینہ پر حملہ کے لیے بنو غطفان اور دوسرے قبیلوں کو مدینہ کی آدھی پیداوار دینے کی لالچ میں اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے سن 7 ہجری کے شروع میں 1600 مجاہدین صحابہ کرام کو لے کر خیبر کی طرف کا رخ کیا۔ آگے تقریباً یہودیوں کی تعداد 25,000 تھی۔ 3 روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے میدان میں پڑاؤ ڈالا جو خیبر اور غطفان کے درمیان کا علاقہ تھا۔ یہاں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چرواہے کا ایمان لانے کا واقعہ بھی ہے، اور اس میں بکریوں سے متعلق حضور کا ایک مستند معجزہ بھی ہے جو میں اس سے گزشتہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ قموس نامی ایک قلعے کا سردار عرب کا مشہور پہلوان مرحب تھا، جو ایک اکیلا ہزاروں شہ سواروں پر باری تھا۔ 20 دن جنگ جاری رہنے کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہوا، تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی اور فرمایا مسلمانوں سے کہ کل میں اسلام کا جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول محبوب رکھتے ہیں، اور جس کے ہاتھ پر انشاءاللہ فتح ہوگی، یعنی خیبر کا یہ قلعہ، اور یہ مرحب جو ان کا پہلوان ہے انشاءاللہ وہ نیست و نابود ہوگا۔ دوسرے روز مسلمان شوق میں تھے کہ آج یہ اسلام کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو لے کر قلعہ کے دروازے پر پہنچے تو مرحب نامی پہلوان نے حضرت علی کو دیکھ کر لڑنے کی اکیلے دعوت دی کہ پہلے آ جائیں، دو بدو 1 to 1 انشاءاللہ ہم لڑائی کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار ہیں، اللہ پاک کے شیر ہیں۔ پہلے ہی وار میں انہوں نے مرحب کو قتل کر دیا۔ پھر یہودیوں نے ناکامی کا منہ دیکھ کر خیبر کی آدھا پیداوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی اس معاہدے پر صلح کی رضامندی کی اور ان کی جان بخشی کر دی گئی۔ میرے معزز سامعین، 400 سوار تھے قبیلہ مزینہ کے، اور تھوڑے سے چھوارے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا قبیلہ مزینہ کے 400 سواروں کے سفر کے کھانے کے لیے کچھ سامان دے دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے درخواست کی، حضور میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں ان سب کو دے سکوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر جاؤ، جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے کرو تو صحیح، تاثیر اللہ پاک ڈال دیں گے، جیسے ہم فرما رہے ہیں ویسے آپ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو اپنے گھر کے طرف لے گئے۔ گھر میں تھوڑے سے چھوارے تھے اور ایک برتن میں رکھے ہوئے تھے، تو وہ چھوارے اٹھا کر اس برتن میں سے تقسیم کرنا شروع کر دی۔ حضرت نعمان بن
مقرن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چھوارے تمام 400 افراد میں تقسیم ہونے کے بعد بھی اتنے ہی برتن میں باقی بچے جتنے پہلے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آنکھیں بند کر عمل کرتے ہوئے اللہ پاک نے کیسے حضرت عمر کے چھواروں میں برکت دی اور یہ معجزہ سامنے آیا۔ اگلا جو عنوان ہے وہ خاص طور پر خواتین کے لیے، لیڈیز کے لیے ہے۔ دیکھیں، رب کی ماننے میں اور من کی ماننے میں فرق ہے۔ رب کی ماننے میں دل پر آرے چلتے ہیں، چھریاں چلتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور یہ عارضی ہے۔ اگلے جہاں میں بڑی ہی آسانیاں ہیں، اس جہاں میں بھی بڑی آفت ہے۔ اور اگر اپنی مان کر چلیں گے، رب کی نافرمانی کریں گے، تو یہ چند دن کی زندگی تو بظاہر دھوکے میں پڑھ کر خوشی سے گزر جائے، لیکن آگے معزز لیڈیز، آگے بڑا ہی سخت معاملہ ہے۔ جی ہاں، ایک کٹھن جو عنوان ہے وہ ہے پردہ کرنا۔ بہت سارے لوگ دل کے پردہ دل میں ہوتا ہے، پردہ آنکھ میں ہوتا ہے، پردہ وہاں ہوتا ہے۔ یہ سارے عنوانات اس وقت، یہ سارے بڑے دل فریب نعرے ہیں، یہ اس وقت درست ہوتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری روحانی مائیں امہات المؤمنین کو اور جنت کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا کو اور دیگر صحابیات کو پردے کا حکم نہ دیا ہوتا۔ وہ لوگ معزز ترین لوگ تھے، معزز ترین خاندانوں میں پیدا ہوئے، بڑا پاکیزہ ماحول تھا، اس میں رہتے ہوئے انہوں نے پردے پر عمل کیا۔ تو آج کی نسبت اس زمانے کو کیا حفاظت حاصل ہے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں۔ اگر پردے کا اہتمام ہو جائے تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ معاشرے میں سے بہت ساری بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں۔ دیکھیں، قرآن مجید 22ویں بارے پہلے پیج پر بڑا ہی واضح فرمان ہے اللہ پاک کا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ زبردست فرمان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے عورتوں، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ بالکل کلیئر ہے۔ اس میں وہ دل فریب نعرے کہ دل کا پردہ، آنکھ کا پردہ، اس جسم کا پردہ، اس کا پردہ، میرا جسم میری مرضی، یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں اللہ پاک کے فرمان کے سامنے۔ جب جسم اللہ پاک کی عطا ہے تو اس جسم پر مرضی بھی اللہ پاک کی چلے گی، اور اس میں ہی انسان کی، خواتین کی بھلائی ہے۔ دیکھیں، اس آیت سے یہ بالکل واضح مطلب نکلتا ہے کہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اچھی طرح پردے کا اہتمام کرتے ہوئے باہر جائیں، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے، کوئی ایگزمپشن نہیں ہے۔ آپ کو ضرورت پیش آ گئی، گھر سے نکلنا ہے، آپ پردے کے کوئی بھی سوٹیبل طریقہ جو آپ کو اچھا لگے، جو آپ کو بھی اچھا لگے، آسان بھی ہو، لیکن اس میں پردہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا لباس ہو جائے کہ اس میں مزید اٹریکشن پیدا ہو جائے کہ پہلے نظروں سے چھپے ہوئے تھے، اب ایسا رنگ اور ایسے چال ڈال اور ایسا فیشن اپنا لیا کہ اب وہ نگاہوں کا مرکز ہو گیا۔ آخری بات یہ کر دوں، زندگی میں پردہ کر دیجئے، زندگی میں پردہ کر دیجئے، ورنہ آخرت کے سفر میں آپ کو سفید لباس پہنا کر پردہ کروا کے مسجد میں امام کے سامنے لا کر لٹا دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب آخرت کا سفر پردے میں ہونا ہے تو زندگی میں پردے میں گزار دیجیے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو صرف آخرت کے سفر کے لیے پردہ کروانا پڑے اور قبر پر آواز لگائی جائے کہ دور ہو جائیں جی، محرم رشتہ داروں کے علاوہ سب دور ہو جائیں، خاتون کی نماز جنازہ ہوئی ہے، خاتون کو قبر میں اتارنا ہے، کوئی نامحرم نہ دیکھے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک عمل کی نیت سے سننے والی ماؤں بہنوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ کو معلوم ہے جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے مقام کو بلند کر دیتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اور میرے معزز سامعین، ذلیل ترین لوگ قرار دیے گئے ہیں سورہ مجادلہ میں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو یہ لقب دیا گیا ہے، بہت برا لقب ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں اس امت کی اور 40 صفیں باقی امتوں کی ہوں گی۔ اس امت کو اللہ پاک کثرت کے ساتھ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طفیل مغفرت عطا فرمائیں گے، اپنا فضل و کرم عطا فرمائیں گے۔ جنت اللہ پاک کا مقام رضا ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیماری کے متعلق بڑی اہم ہدایات مروی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں معلوم ہو کہ فلاں جگہ طاعون یا کوئی بھی مہلک بیماری پھیلی ہوئی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جس جگہ تم رہ رہے ہو اگر وہاں طاعون یا کوئی مہلک بیماری پھیل جائے تو اس جگہ سے بلا ضرورت باہر مت نکلو۔ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ طاعون والے علاقے میں کافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابہ کرام کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔